السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، اس سے پہلے یعنی پہلا سبق جو حمد تھا، اس کے تمام سوال و جواب، حمد کا خلاصہ، اس کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ لکھ کر کے آپ کے موبائل میں باضابطہ بھیج چکا ہوں۔ امید ہے کہ تمام بچے اور بچیاں اس کو اپنے نوٹ میں لکھ لیے ہوں گے۔ لکھنے کا طریقہ جس طرح 8ویں کلاس میں تھا کہ پہلے الفاظ معنی آپ لکھ لیں، اس کے بعد پھر جو ہماری کتاب میں سیری طور پر جو سوال و جواب ہے، واحد جمع ہے، ازداد ہے، خلاصے ہیں، اسی انداز سے مکمل طور پر نوٹس میں لکھیں اور کوشش کیجیے کہ الفاظ ریڈنگ میں ہو اور اس کا جواب جو ہے وہ بلو پین میں لکھیے تاکہ کاپی آپ کی دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آئے۔ تمام بچے اور بچیوں سے گزارش ہے کہ بہت ہی اچھی رائٹنگ میں اچھے خوش خط کے اندر لکھ کر کے نوٹس مکمل کرنے کی کوشش کریں اور ہفتے کے دن لا کر کے باضابطہ آپ کو دکھانا ہے تمام بچیوں اور بچوں کو اپنا نوٹس، اردو کا پہلا لیسن کا نوٹس۔ ایک چیز وہ مکمل ہو گیا۔ جو بچے نہیں لکھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد نوٹس مکمل کر لیں، نئی کاپی مکمل اردو کے لیے نوٹس بنا لیں اور اس میں یہ مکمل لکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ آج آپ کے سامنے جو ہے جو سبق ہماری کتاب کے اندر ہے، آج دوسرا سبق یعنی دوسرا لیسن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے حضر بہترین فیصلہ۔ بہترین فیصلہ یعنی اچھا فیصلہ۔ بہترین فیصلہ یعنی سب سے اچھا فیصلہ کیا ہے؟ واقعہ تنصیب حجر اسود۔ حجر اسود یعنی حجر اسود کو نصب کرنے کا، لگانے کا واقعہ۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا پتھر۔ حجر اسود کالا پتھر، یہ کہاں ہے، کیا ہوا، کیا ہے؟ تنصیب کے معنی لگانا، نصب کرنا، لگانا کسی جگہ پہ۔ واقعہ، قصہ، داستان، سمجھ بات آئی؟ حجر اسود لگانے کا واقعہ۔ حجر مانے سمجھا، حجر مانے پتھر اور اسود مانے کالا پتھر۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر سب دیکھے ہوں گے، کعبۃ اللہ جب آپ تصویر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف ہے ایک کالا پتھر ہے جو وہاں پر ایک نصب کیا گیا ہے، کعبۃ اللہ کی دیواروں میں لگایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پتھر جو ہے باضابطہ جنت سے لا کر کے لگایا گیا ہے، جس میں حجاز کرام جتنے بھی جاتے ہیں باضابطہ کو بوسہ دیتے ہیں، ان کو اس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں، اور ان کے اندر یہ بھی ہے کہ اس پتھر کے اندر باضابطہ ہماری گناہ کو اس پتھر کے اندر چوسنے کی، جذب کرنے کا اللہ نے طاقت دی ہے، اس لیے اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس پتھر کا باضابطہ بوسہ دیا ہے حج کے دوران، اسی لیے امتی پر بھی گویا کہ سنتی رکن ہے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ اب جو سبق کے اندر ہے اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں آج خالی کہ معلوم ہے کہ سبق کے اندر کیا ہے۔ یہ بہترین ایک اچھا فیصلہ اور واقعہ تنصیب حجر اسود کیا ہے، اس کے بارے میں آج خالی آپ اس سبق کے اندر کیا ہے وہ سن لیں گے، ذہن و دماغ میں آپ اس واقعہ کو بیٹھا لیں گے تو سبق سمجھنا اور پڑھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ خالی یہ سنیے کہ جو حضرت سوال لگ کر کے تھے کعبہ کے پہلے کے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، جو وہ دیواریں تھیں کعبۃ اللہ کی وہ مٹی کی تھی، اور مٹی ہی کی تھی، اور اینٹ کی بھی رہی تو کچی اینٹ رہی ہوگی، اور پتھر ایک جگہ لگا ہوا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ زبردست بارش ہوئی، مکے کے اندر زبردست سیلاب آیا، گلیوں میں بہتر نہروں کی طرح پانی بہنے لگا تیزی کے ساتھ، بہت زبردست بارش ہوئی، اور گھریں گر گئے، مٹی کے گھریں باضابطہ گر گئے، سامان بہہ گئے، باضابطہ گلیوں میں، روٹوں پر باضابطہ نالے کی طرح پانی بہنے لگا، اور اس کے زد کے اندر کیا ہوا، یہ کعبۃ اللہ شریف بھی آ گئی، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کی جو دیواریں تھیں وہ بھی باضابطہ
گر گئی اور حجر اسود بھی وہاں سے ظاہر ہے کہ جب دیوار گر گئی تو حجر اسود جو پتھر تھا وہ بھی وہاں سے نکلا اور نکل کر کے دور کہیں جا کر کے پڑ گیا۔ اب جب سیلاب ختم ہوا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بعض پیدا ہو چکے تھے اور کئی سال کے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں کے ایمان اللہ پر نہیں تھا لیکن کعبۃ اللہ سے ان کی سچی لگاؤ تھی، محبت تھی اور وہ سمجھتے تھے یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اس کو کعبۃ اللہ کا کعبہ ہے، اس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں جیسی سیلاب ختم ہوا، بارش رکی اور جیسے ہی معاملہ نارمل ہوا، اللہ کے نبی نہیں بلکہ پورے مکے والوں نے اس کو صحیح کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے کہا کہ ہم کعبۃ اللہ کو بنائیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرا اپنے گھر کو دیکھیں گے۔ لہذا تمام مکے والوں نے جلدی لگ کر کے پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس طرح پہلے بنا ہوا تھا پھر اسی طرح کھود کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھانی شروع کی۔ جہاں پر حجر اسود نصب کیا جاتا ہے اتنے فاصلے پر وہاں تک دیوار اٹھ گئی۔ اب یہ تھا کہ یہاں پر حجر اسود کو لگانا ہے، حجر اسود کو لگا۔ جب حجر اسود کی باری آئی اس جگہ پر لگانے کا تو وہاں کئی قبیلے والے رہتے تھے۔ کہاں؟ مکۃ المکرمہ کے اندر بہت سے قبیلے والے تھے، کوئی طاقتور تھے، طاقت کے اعتبار سے مشہور تھے، کوئی جنگ کے اعتبار سے مشہور تھے، جو کوئی شہرت کے اعتبار سے مشہور تھے، کوئی اونٹ والوں قبیلے کی طرف سے وہ مشہور تھے، الگ الگ، لیکن سب نے مل جل کر کے وہاں تک کام کیا۔ لیکن جب حجر اسود کو لگانے کی باری آئی کہ حجر اسود کو اب کعبۃ اللہ کی دیوار پر نصب کرنے کا معاملہ آیا تو اب ہر قبیلے والے یہ کہنے لگے یہ اس کو میں لگاؤں گا۔ ہر قبیلے والا یہ سوچتا تھا کہ یہ عزت، یہ شرف مجھے حاصل ہے، ہر شخص کی تمنا تھی۔ اور جب معاملہ حل نہیں ہوا تو سال گئے تو حوالہ دینے لگے کہ جب ابرہا نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو میرے باپ دادا سب سے پہلے نے ان کا مقابلہ کیا، فلاں یہ کہہ رہا تو سب سے پہلے ہمارے تھا، یعنی ہر شخص یہ دعویٰ پیش کرنے لگا، ہر قبیلے والا اور کہتا تھا کہ اس کا حق مجھے حاصل ہے کہ میں کعبۃ اللہ کی دیوار پر حجر اسود کو نصب کروں۔ یہاں تک نوبت آ گئی ہے، ایک روز گزر گیا، 2 روز گزر گیا، 3 روز بعد تک یہاں تک لوگ قسمیں کھانے لگے، خون پر باتا ہاتھ ڈال کر کے کہ جب میں اپنی جان دے دوں گا لیکن حجر اسود کو میں ہی نصب کروں گا، یعنی ہمارے قبیلے والے ہی لگائیں گے، دوسرے کسی کو لگانے نہیں دوں گا چاہے ہماری جان چلی جائے۔ جب اس طرح کی بات ہوئی اسی طرح ہنگامہ ہوتا رہا اور کام رکا ہوا، سارے قبیلے والے جو ہیں اپنی اپنی بائی چھوڑنے لگے، اپنی طاقت کا دعویٰ پیش کرنے لگے۔ ایسے حالات میں ایک شخص آیا، امیہ وہ آئے اور انہوں نے ابو امیہ جو ہے وہ آئے، کہا کہ تم لڑائی مار پیٹ کر کے کیا مسئلہ حل ہو جائے، تم اس کو مارو گے وہ تم کو مارے گا، کیا حجر اسود اس طریقے سے لگ جائے گا؟ ایسا نہیں، پھر کیا کرو گے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ میں اگر ایک مشورہ دوں گا، کیونکہ وہ پورے مکے کے اندر اس وقت وہ سب سے زیادہ ضعیف شخص تھے، سب سے زیادہ ضعیف یعنی کمزور، عمر دراز تھے، کمزور کے ساتھ ساتھ سب عمر دراز بھی تھے اور بے باوقار شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک مشورہ مانو، یہ لڑ کر کے مر کر کے آپس میں جھگڑا اور قتل و غارت گیری کر کے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا، میرا ایک مشورہ مانو کہ اگر میری بات مانو گے تو میں تم کو ایک فیصلہ سناتا ہوں۔ کہا کہ سنائیے، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، جو آپ مشورہ دیں گے اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے، مان لیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، صبح دیکھو گے کہ سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ کے اندر آئے گا، جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر آئے گا اسی کو ہم حکم بنا ڈالیں گے، یعنی جج بنا ڈالیں گے، اسی کو منصف بنا ڈالیں گے، اسی کو اپنا قاضی بنا ڈالیں گے، جج بنا ڈالیں گے۔ وہ جو فیصلہ کریں گے، ہم تمام قبیلے کے سردار جو ہیں موجود، تمام قبیلے کے سرداروں کے آپ سب مانیں گے اس بات کو، وہ جو فیصلہ کرے جو کوئی بھی ہوگا، جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے
صبح داخل ہوگا اور وہ جو اس کو ہم لوگ جج بنا ڈالیں گے، حکم بنا ڈالیں گے، وہ جو فیصلہ ساتھ کرے گا، جو فیصلہ ہم لوگوں کے حضرت اسود کے نسب کرنے جو فیصلہ سنائیں گے اس کو ہم لوگ مان لیں گے، ایکسپٹ کر لیں گے۔ آپ لوگ منظور کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ، اچھی بات ہے، چلو اپنے اپنے گھر چلے گئے، سب کے سب گھر چلے، سارے قبیلے والے چلے گئے۔ صبح ہوئی، صبح سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ کے اندر آئے وہ ہم اور آپ کے سب کے چہیتے، سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے سب سے پہلے آتے ہوئے دیکھا کہ یہ امین ہے، حالانکہ آپ ابھی نبوت کا ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی آپ چھوٹے ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو دیکھا تو سب کی زبان سے کہا کہ ان کا جو فیصلہ ہوگا ہم مان لیں گے، ایکسپٹ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی اس زمانے کے اندر ابھی چھوٹے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی عقل مندی، آپ کی دیانت، آپ کی کہیے کہ ذہانت کتنی تھی اور کس طریقے سے قتل و غارت گیری سے آپ نے چھوٹے عمر میں بتایا، اس کے لیسن کے اندر، اس سبق کے اندر ہے، ہم کو پڑھنے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آتے ہوئے دیکھا تمام قبیلے کے لوگ، تمام سردار والے اکٹھا ہو گئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد سب نے کہا کہ آپ فیصلہ سنائیے کہ اس جو کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہو رہی تھی پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں بعض مزدوروں کے ساتھ مل کر کے آپ نے کام کیا ہے، آپ نے پتھریں اٹھائی تھی جبکہ چھوٹے تھے، معصوم تھے۔ آج فیصلہ سنا رہے ہیں، آج آپ فیصلہ سنا رہے ہیں، کیسا فیصلہ؟ غور سے دیکھیے، اس کتاب کے اندر جو موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے سرداروں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ اس محفل میں امیہ بھی ہے، ابو امیہ بھی ہے، کہا کہ آپ ہی فیصلہ کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کے بدن مبارک پر ایک چادر تھی، ایک ردا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ردا کو، اس چادر کو بالتا زمین کے اندر پھیلا دیا۔ پھیلانے کے بعد وہ جو حجر اسود ادھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو، حجر اسود کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس چادر پہ رکھ دیا، اس ردا پہ رکھ ڈالی، اور رکھنے کے بعد تمام جتنے بھی قبیلے تھے، تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب سردار، ہر قبیلے کے سردار آ جائیں، ہر قبیلے کے سردار آ جائیں اور اس چادر کے ایک ایک حصے کو پکڑیں، ایک ایک حصے کو پکڑیں۔ تمام قبیلے کے سردار آئے، تمام قبیلے کے سردار آئے اور اس چادر کو ایک ایک کونے کو سب نے ہاتھ لگایا، اور ہاتھ لگا کے کہا کہ سب اٹھا کر کے اب دیوار تک لے جائیں، کعبۃ اللہ کی دیوار تک لے چلیے۔ سارے قبیلے کے سرداروں نے خوشی بخوشی اٹھا کر کے وہاں تک لے کر کے گئے اور کہا کہ دیکھیے کعبۃ اللہ کی اس پتھر کو نصب کرنے کا ثواب جو ہے تمام قبیلے کے لوگوں کو مل گیا۔ آسانی سے جھگڑا بچ گیا، جھگڑے سے بچ گئے وہ لوگ، اور قتل و غارت گیری سے بچ گئے، اور آپ کی ذہانت، آپ کی عقل مندی ایسا کام کیا۔ پھر وہاں پر رکھ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسود کو جہاں پر لگانا تھا آپ نے لگا دیا، اور لگانے کے بعد کہا کہ حضرت اسود کا لگانے کا ثواب تمام قبیلے کو برابر کا ثواب ہے۔ یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کم عمری میں، اپنے بچپنے میں ایسا فیصلہ سنایا، اور اس اپنی عقل مندی سے، اپنی ذہانت سے پورے قبیلے والے آپس میں لڑنے والے تھے، جھگڑنے والے تھے، قتل و غارت گیری کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منصفانہ کہیے کہ رویے سے، آپ کے اس عدل سے، آپ کی اس عقل مندی سے، ذہانت سے سارے ملک والے، سارے قبیلے والے بچ گئے، اور سب کو اس کا ثواب بھی ملا۔ یہی واقعہ اس سبق کے اندر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس لیسن کو، اس سبق کو ایک بار سرسری طور پر پورا سبق پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور
پورا واقعہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اب ہم ایک ایک پیراگراف آئندہ پڑھیں گے اور اس کی تشریح انشاءاللہ کریں گے. جب تک کہ آپ سے گزارش ہے کہ اس لیسن کو، ایک سبق کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ہر بچہ ہر بچی ایک بار پڑھے، یعنی مطالعے کے طور پر سرسری طور پر پڑھیے. جو الفاظ سمجھ میں آئے اس کے معنی آگے لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں، اور ہوم ورک کے طور پر کوشش کیجیے کہ کوئی بھی رقم کوئی بھی نئی لینے کی ضرورت نہیں. پرانی ہمارے پاس بہت ساری کاپیاں پڑی ہوئی گھر میں، اس میں کم سے کم یہ پورا سبق جو ہے ایک بار لکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہماری رائٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی، لکھنے کی عادت بھی پڑے گی. انشاءاللہ آئندہ اس کی تشریح کی جائے گی. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.